السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آمين يا رب العالمين. جی اسٹوڈینٹس، آج پہلا لیکچر ہے کلاس کا، اور اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے قرآنی تجوید کے رولز، مخارج، قواعد۔ تجوید کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی بات ہے نا، تو تجوید ہم کہتے ہیں قرآن مجید کو اس طریقے کے ساتھ پڑھنا، تمام قواعد کے ساتھ، تمام صحیح مخارج کے ساتھ، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ایسے ہی سیکھنا ہے ہم نے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ چونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہر جگہ ہمیں یہی کہا کہ جنت کا انحصار کس پہ ہے؟ ایک تو ایمان پہ، اور پھر دوسرا عمل صالح میں۔ اور نیک عمل کا بھی جو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیسے عمل ہونے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بار بار کہ تمہارے نبی میں اسوہ حسنہ ہے، ان کی زندگی کو فالو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے وہ نماز پڑھتے تھے، جیسے وہ قرآن پڑھتے تھے، جیسے وہ روزے رکھتے تھے، جیسے وہ حج کرتے تھے، جیسے وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے۔ تو اس کورس میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی قرآن مجید کو کیسے پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تاکہ ہم غلطیوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ قرآن مجید کو ہم اس لیے سیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں نا کہ ہم اسے ثواب کمائیں، لیکن اگر ہم اس کو آلٹر کر دیں، اگر ہم اس کو غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اگر ہمیں اس کا تلفظ نہیں آتا، اگر ہمیں الفابیٹس کی پہچان نہیں ہو رہی، تو کیا ہوتا ہے، ہمارے جو قرآن مجید کے میننگز ہوتے ہیں نا وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک الفابیٹ کے رد و بدل سے میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ کورس انشاءاللہ ڈیزائن کیا گیا، اس میں کچھ لیکچرز ریکارڈڈ ہوں گے جو لائیو ہوا کریں گے، اور وہ پھر ریکارڈنگ آپ کو مل جایا کرے گی یوٹیوب پہ۔ کچھ جو ہے وہ میں خود سے پریپیئر کیا کروں گی، انٹروڈکشن آپ کو دیا جا رہا ہے اس کلاس کا۔ اور ابھی ہم مخارج آج پہلے جو سیکھیں گے وہ ہوں گے، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہاں پہ آپ کے پاس اسکرین شیئر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے نظر آ جائے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ مخارج یا مخرج کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈیفینیشن آپ لوگوں کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، نکلنے کی جگہ ہے، یعنی کہ جس الفابیٹ کا مخرج ہم سیکھ رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم ہا کا مخرج سیکھ رہے ہیں، عین کا مخرج سیکھ رہے ہیں، قاف کا مخرج سیکھ رہے ہیں، وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، اس کا پن پوائنٹ کیا ہے۔ اور اصطلاحی تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے، یعنی کہ 17 پن پوائنٹس ہیں جہاں سے قرآن مجید کے الفابیٹس نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے نکلنے کا پن پوائنٹ کا بارے میں کہا جاتا ہے کہ 17 ہے۔ تو اب سب سے پہلے جو ہم مخارج سیکھیں گے، یعنی کہ الفابیٹس کی پہچان سیکھیں گے، وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ان کو طریقہ کیا ہے، ان کا ساؤنڈز کیا ہے، وہ ہم سیکھیں گے حلقی مخارج۔ حلقی مخرج کیوں ان کا نام ہے؟ کیونکہ یہ گلے سے، حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 6 کے 6 لیٹرز حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو ان کی 3 کیٹیگریز ہیں، ایک ہے حمزہ ہا، پھر ہے عین ہا، پھر ہے غائن خا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کتنے ہیں؟ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا 6 ہیں، اور ان کے نام ہے حمزہ ہا، عین ہا، غائن خا۔ اب آپ اے بی سی کیٹیگریز بنا لیں اور ان کو ایسے ہی سارٹ کر کے لکھ لیں اپنی نوٹ بکس پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو پہلی کیٹیگری ہم آج جو سیکھیں گے وہ ہے حمزہ ہا۔ حمزہ ہا جو ہے ان کا نکلنے کی جگہ کیا ہے؟ تو وہ ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حلق جو ہے نا گلا، اس کے 3 پارٹس بنا دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو نیچے والا پارٹ ہے نا، سب سے نچلا پارٹ ہمارے گلے کا، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سینے کے قریب ہے، منہ سے دور۔ کیونکہ دیکھیں نا، اگر آپ کے یہاں پہ لپس ہیں یا آپ کا منہ یہاں پہ ہے، تو یہ سب سے جو دور حصہ ہے وہ یہ والا حصہ ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن میں کہا جاتا ہے کہ حمزہ اور ہا
حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، جو حصہ سینے سے قریب اور منہ سے دور ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ دو الفابیٹس ادا ہوتے ہیں۔ اور حمزہ، ہاں، یہ ان کی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ اور اگر ہم ان پہ زبر زیر پیش لگا کے دیکھیں، یہ حمزہ زبر، یہ حمزہ زیر، اور یہ حمزہ پیش، تو ان کی ساؤنڈ کچھ ہوتی ہے آ ای او، آ ای او، ٹھیک ہے، جیسے کہہ لیں ایک ہی ساؤنڈ ہے آ ای او۔ اور اگر ہم ہا کا ساؤنڈ نکالیں، ٹھیک ہے، ہا کو لکھ لیں ہم ایسے زبر زیر اور پیش کے ساتھ، تو ہا کی ساؤنڈ کیسی ہوگی؟ ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ ان دونوں میں آپ نے ذرا سی بھی ایکسرشن نہیں کرنی، ذرا سی بھی ایفرٹ نہیں کرنی کہ ہم گلے پہ زور دیں ایسا، کیونکہ یہ بڑے آسان مخارج ہیں، تو ان کو جتنا ایزی رہ کے پڑھیں گے تب ہی اچھے ادا ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان کی کچھ صفات بھی ہوتی ہیں، صفات مطلب سیکھ لیں گے آپ تو آسانی ہو جائے گی اور پتہ چل جائے گا زیادہ۔ حمزہ کی اور ہا کی جو صفات ہیں وہ یہ ہوتی ہے، حمزہ میں اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ جب حمزہ پہ جزم آ جاتی ہے نا، جزم کہتے ہیں ہم اس والے سائن کو، ٹھیک ہے، جو چھوٹا سا دال بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس سے پیچھے کوئی لیٹر ہے تو جب جزم آتی ہے نا اس پہ تو سانس بند ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ فوراً آواز ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے، آ آ، ٹھیک ہے، زیر ہوگا تو ای، پیش ہوگا تو او، آ ای او، ٹھیک ہے، جیسے جھٹکے سی صورت پیدا ہو جائے گی، فوراً آواز ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی ایک صفت ہے۔ آپ نے اس کو ہلانا نہیں، اگر ہم اس کو پڑھیں گے نا آ ایسے کر کے یا آ، تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی صفات میں آپ نے لکھنا ہے کہ یہیں پہ آواز بند ہو جاتی ہے، اس کو ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری صفت اس کی یہ یاد رکھنی ہے کہ حمزہ جو ہے وہ موٹا حرف نہیں ہے، آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے اس کو او ای او، ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں کرنا۔ اور ایک اور چیز سیکھنے کی ہے حمزہ کے بارے میں کہ حمزہ کی دو اشکال ہوتی ہیں، دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا ایسا ہوتا ہے حمزہ، دوسری طرح کا حمزہ ہوتا ہے یہ جو الف جیسا دکھتا ہے لیکن اس پہ کوئی حرکت ہوتی ہے، کوئی سائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی حمزہ بن گیا، سمجھ آ گئی؟ الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش یا کوئی بھی سائن آ گیا، یعنی کہ اگر وہ خالی نہیں ہے، اس پہ کوئی کھڑی زبر آ گئی، کھڑی زیر آ گئی، الٹا پیش آ گیا، کچھ بھی آ گیا، تو وہ پھر الف نہیں رہا، وہ حمزہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور الف جو ہے وہ پھر ایسا ہوتا ہے سنگل ایک لائن، تو یہ ہے حمزہ کے بارے میں سیکھنے کی بات ہے۔ اسی طرح ہا کی بھی کچھ صفات ہوتی ہیں، زیادہ نہیں ہے۔ ہا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہا پہ جزم آ جاتی ہے نا، کوئی ایسا ورڈ لکھ کے ہم بتاتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، سمجھے یہ ہا کا ورڈ ہے، بلکہ نہیں ایسے نہیں ہوگا، یہ اس کو لکھنے کا طریقہ ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ ہا کی بھی کچھ اشکال ہوتی ہے نا ڈفرینٹ ڈفرینٹ، تو یہ بھی ہا یہی والا ہا ہے، دو آنکھوں والا، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید میں آپ کو ایسے بھی نظر آئے گا، اس فارم میں بھی نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے اس پہ جزم لگائی اور میں نے اس کی صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتانا ہے، اگر ہا پہ کبھی جزم آ جائے گی تو ہا پہ جو آواز ہے نا وہ فوراً سے ڈسکنٹینیو نہیں ہوتی، ٹوٹتی نہیں ہے، فی ایسے نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب ہم ہا کو پڑھتے ہیں اور اس پہ جزم آتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں فی فی، تو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہا کی نا جو آواز ہے وہ کنٹینیو رہ رہی ہے، فی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چند باتیں ہیں ہا اور حمزہ کے بارے میں، انشاءاللہ۔ تو یہ آپ لوگوں نے آج کیا سیکھا؟ حمزہ اور ہا کے مخارج کو سیکھا۔ اگر آپ نیچے اس کی قاعدے کے اندر مشق پہ بھی آئیں تو یہ آپ کو ایسے بنے ہوئے بھی مل جائیں گے، حمزہ اور ہا کی صورتیں، یہ دیکھیں یہ حمزہ ہے اور یہ ہا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ ہا ہی ہو، آ ای او، سمپل، ٹھیک ہے۔ اسی لیکچر میں آپ لوگوں کو اب میں آئین اور ہا کا مخرج سکھانے لگی ہوں، کیونکہ ہم غلطی ہی یہ کرتے ہیں کہ اکثر ہم ہا کو ہا میں بدل دیتے ہیں یا ہا کو ہا میں بدل دیتے ہیں، حمزہ کو آئین میں بدل دیتے ہیں یا آئین کو حمزہ میں بدل دیتے ہیں،
اور کیا ہوتا ہے صرف ایک الفابیٹ کو بدلنے سے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں سب سے پہلا جو سورت ہے ہماری الحمد للہ، سورہ فاتحہ. تو اب الحمد جو ہے نا وہ اس والے ہا کے ساتھ ہے جو ابھی ہم نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. الحمد. ٹھیک ہے. آنکھوں والے ہا کے ساتھ نہیں ہے. تو اب ہم کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ الحمد کو الحمد پڑھتے ہیں، ہا کو ہا میں بدل دیا. ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے. اسی طرح اسی صورت کی صورت میں آیت میں الحمد للہ رب العالمین، عین سے ورڈ ہے عالمین. تو اس میں کیا غلطی کرتے ہیں ہم لوگ؟ اس میں ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ عالمین کو عالمین پڑھ دیتے ہیں. یعنی کہ میں نے عین کو چینج کر دیا. کس سے؟ حمزہ سے. تو یہ جو مسٹیکس ہے نا یہ چھوٹی مسٹیکس نہیں ہیں، پورا مطلب چینج ہو گیا اس سے. ٹھیک ہے. اور مطلب کن چیزوں کا ہم چینج کر رہے ہیں؟ قرآنی الفاظ کا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ کا. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم لوگ حمزہ اور ہاں سیکھ لیا نا. تو اسی لیکچر میں آپ کو لیے دو اور ایڈ اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے ڈفرینس سمجھنا آسان ہو جائے. آئین اور ہا کا مخرج ہی دیکھیں ٹوٹلی الگ ہے، یعنی کہ ان کے نکلنے کی جگہ بھی الگ ہے. یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، وسط حلق کہتے ہیں اس کو، سینٹر پوائنٹ، جہاں آپ کے گلے کی ہڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو نکالنے کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. یہ آسانی سے نہیں نکلتے. کچھ لوگوں کو تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، کچھ لوگوں کی اگر بچپن سے پریکٹس ہو تو وہ اچھے طریقے سے بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی مسئلہ بس یہی آتا ہے کہ کچھ لوگ پریکٹس کرتے ہی نہیں اور پھر وہ کہتے ہیں ہماری آواز نہیں نکل رہی. تو آپ نے گلے کی ہڈی کی ایکسرسائز ہی نہیں کی، اس کو ہلا ہی نہیں رہے، کوشش ہی نہیں کر رہے مائنڈ کے ساتھ، تو پھر وہ کیسے آواز نکلے گی؟ ٹھیک ہے. تو آئین کی آواز ہوتی ہے آ عی او، آ عی او. ٹھیک ہے. اور ہا کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. ٹھیک ہے. یہ ہے ہا کی اصل آواز. تو اگر اب یہ میں نے صحیح طریقے پڑھ کے بتائے، اب اگر میں ان کو غلط طریقے سے پڑھوں گی، یعنی کہ اگر میں آئین کو حمزہ میں چینج کر دوں گی تو میں کیسے پڑھوں گی؟ آ ای او، بس ایسے ہی پڑھ لیا میں نے فلیٹ وائس میں. تو یہ آئین نہیں پڑھا میں نے، تو میں نے حمزہ پڑھا ہے. سوری، ہاں ہاں جی حمزہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور ہا کو غلط طریقہ کیا؟ اگر میں ہا ہی ہو کی جگہ ہا ہی ہو پڑھ لیا، پھر میں نے ہا نہیں پڑھا، میں نے ہا پڑھا ہے. تو کیا ہوا؟ میننگ چینج ہو گیا. ٹھیک ہو کیا؟ تو میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ میننگ چینج کرنے والی غلطیوں سے ہم نے بچنا ہے. اس کورس کے تھرو انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ آئین اور ہا کی صفت دیکھ لیں. ان کی کوئی بہت زیادہ صفات نہیں ہے، ان میں بس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ان میں بھی آواز کو جاری رکھنا ہوتا ہے جب ان پہ جزم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان میں بھی آواز فوراً سے ٹوٹتی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے کنٹینیو رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مراد ہے میں آپ کو یہاں پہ پریکٹس کرا کے دکھاتی ہوں. جس سے اگر آئین پہ میں نے جزم لگا دی اور ہا پہ جزم لگا دی اور پیچھے حمزہ لگا دیا تو اب اس کی کنٹینیو کیسے رہے گی؟ آ آ ایر اور آ ایر اور. ٹھیک ہے. اسی طرح ہا میں کیسے پڑھیں گے؟ آہ ایہ اوہ. ٹھیک ہے. آواز فوراً سے ٹوٹے گی نہیں. اگر میں آواز کو توڑ دوں یہاں پہ آ کی جگہ پڑھوں آ، تو وہ حمزہ بن گیا. ابھی ہم نے پیچھے حمزہ پہ کیا پڑھا کہ آواز ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ تو پھر رانگ میتھڈ ہو گیا نا. اگر میں نے یہاں آواز توڑ دی تو ایسے نہیں پڑھنا حمزہ کی طرح. ٹھیک ہے. اور ہا میں اور ہاں میں کیا فرق ہے؟
ہاں جو ہے میں نے آپ کو بتایا بہت سا فلیٹ سا لیٹر ہے، اس کو ایزیلی پڑھا جاتا ہے، کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پر ہاں میں آپ نے گلے کی ہڈی کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پورا منہ کھول کے ادا کرنا ہوتا ہے اس کو۔ تو یہ چند باتیں ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ ان کو سیکھ لیں، لیکچر کو بار بار سنیں پڑھیں اور گلے کی ہڈی پہ زور دیں، تو ان شاء اللہ آپ کے یہ چار مخارج بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور مخارج کی پریکٹس کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ انہی لیٹرز کے اوپر زبر زیر پیش کے ساتھ پریکٹس کریں، پھر آپ انہی لیٹر سے مخارج کو یا مخرج کو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، اس طرح کہ آپ وہی لیٹر جس کی پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں اس کو لکھیں، اس پہ جزم لگائیں اور اس کے پچھلے والے لیٹر پہ زبر زیر پیش لگا دیں اور ان کی ساؤنڈز کی پریکٹس کریں، جیسے میں نے ابھی کلاس میں کی ہے، آر، ایر، اور، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہا کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پھر ہاں کے ساتھ۔ تو یہ چار مخارج آپ نے انشاءاللہ اس کلاس کے بعد سیکھنے ہیں، پریکٹس کرنے ہیں، اور کوئی بھی کوئری ہے، کوئی سوال ہے آپ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ لائیو کلاس میں میری آئیں انشاءاللہ اور میرے سے 1 to 1 تجوید سیکھیں، تو آپ جو ہے وہ ویڈیو کے نیچے جو ہے اپنا سوال چھوڑ دیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب بھی دوں گی، اور آپ کو بتا سکتی ہوں کہ پھر آپ لوگوں نے اگر مجھ سے پڑھنا چاہ رہے ہیں لائیو کلاس میں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اس کی اگلی ویڈیو میں غائن اور خا کا مخرج بھی بھیج دوں گی، آپ لوگ وہ بھی سنیے گا، سیکھیے گا، سمجھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آہستہ آہستہ آپ کو سارے لیکچر سمجھ آنے لگ جائیں گے۔ چلیے دعا مانگ لیتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔